ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وحفظ الباب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصليات الكرام قرآن کریم کی چھوٹی سی ایک آیت بنی ہے اور احادیث کریمہ میں سے چھوٹی سی حدیث بنی ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مرد ہے۔ رمضان مبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے اور جمعہ ہفتے کا عید جمعہ کو ہفتے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایک تو رمضان کا مہینہ اور رمضان کے مہینے میں جمعہ کا دن یہ اہمیت کی حامل ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ اس میں کیا کیا کرنے ہیں وہ آپ حضرات ہر سال سنتے آ رہے ہیں۔ کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے بچنا ہے وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس وقت جو باتیں آپ لوگوں کو معلوم ہے ان میں سے ایک بات کا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق رمضان کے مہینے کی ہر گھڑی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے کا پورا دن اور پوری رات دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں 31 موقع یا 31 جگہیں یا 31 مقامات ایسے ہیں جس وقت اللہ کا بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت۔ اذان ہوئی اور اس کے بعد جماعت ہوتے وقت جو اقامت کہی جاتی ہے اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے وضو کے بعد کا وقت۔ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے یا اور دوسرے کاموں کے لیے
دعا کرتے ہیں جنازہ کی نماز پڑھنے کے لیے دعا کر وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد کا وقت ہے، وضو کر لیا ہم وضو سے فارغ ہو گیا تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا اس وقت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک وقت ہوتا ہے جب آدمی حالت سفر میں ہوتا ہے، آدمی سفر کر رہا ہے، کہیں جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے، تو سفر کی حالت میں جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہم لوگ سفر میں عموماً دعائیں نہیں کرتے ہیں، حالانکہ پورا سفر جو ہے، یہ پورا سفر کے جتنے اوقات ہوتے ہیں وہ سارے اوقات دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، یہاں سے نکلا، وہاں پہنچنے کے درمیان تک بلکہ حالت سفر میں ہے، گھر واپسی تک وہ حالت سفر میں ہے، تو سفر کی حالت میں اس کی دعا جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی۔ عام طور پر اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دعا کی قبولیت کے مطابق بتایا گیا کہ مظلوم انسان، مظلوم شخص ظالم کے خلاف دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب امام خطبہ کے درمیان، دو خطبہ کے درمیان میں بیٹھتا ہے، 1 منٹ کے لیے، آدھا منٹ کے لیے، جتنی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اتنا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ خطبہ کے درمیان جو دعا کرنی ہے تو وہ بالکل دھیمی آواز میں، بعض فقہا نے کہا کہ دل میں دعا کرنا چاہیے، بعض نے کہا کہ زبان سے بھی بولے، لیکن وہ اس طرح سے کہ دوسرے کو، اگل بغل کے لوگوں کو اس کا احساس نہ ہو۔ تو جمعہ کے دن 3 وقت بتلایا گیا ہے۔ ایک فجر کا وقت، جمعہ کے دن فجر کا وقت، اور دونوں خطبوں کے درمیان، اور پھر عصر اور مغرب کے درمیان کے اوقات، یہ دعا کی قبولیت کے اوقات۔ ان اوقات میں بھی دعاؤں کا خیال کرنا چاہیے، یعنی دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی آدمی موجودگی میں جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جس بھائی کے لیے دعا کرنا اس کے لیے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ جو دوسرے بھائی کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی وہ چیز عطا کرتا ہے۔ تو مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی آدمی موجودگی میں دعا کرے، اس کا بھی عام طور پر ہم لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کا بہت کم خیال رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کے غیر آدمی موجودگی میں دعا کرتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو ہمارا فائدہ، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی فائدہ ہے۔ تو اگر ہمارے دعا مانگنے میں دوسرے ہمارے مسلمان بھائی کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے، آدمی کو بہت خوشی ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائی کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اور میری دعا قبول کرے گا، اس کے حق میں اس کو جو اللہ تعالیٰ دے گا مجھے بھی دے گا۔ تو مسلمان بھائی کی دعا پہلے موجودگی میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے غیر آدمی موجودگی میں دعا کرنا، یہ دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سارے باتوں کو، یعنی سارے اوقات کو میں اس وقت میں نہیں بتاؤں گا، لیکن تھوڑے سے اہم ہیں جن کو ہم لوگ سب اس وقت کر سکتے ہیں، اس مہینے میں کر سکتے ہیں، مطلب پورے سال کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ رات کی آخری تہائی میں
پورے سال رات کی آخری تہائی جب ہوتی ہے تو اللہ نے فرشتہ آواز دیتا ہے، ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ اس کو پوری کرے. ہے کوئی بیمار تو شفا چاہے، اللہ اس کو شفا دے. مصیبت زدہ ہے تو مصیبت سے نجات مانگے، اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے. تو رات کی آخری تہائی میں پورے سال میں رات کی آخری تہائی میں دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی. رمضان میں ہم اور آپ سارے لوگ اٹھتے ہی ہیں آخری تہائی وقت میں، تو ہم لوگوں کو اس وقت سحری کھانے کے لیے تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز حکومت جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. اسی وجہ سے تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ تنہا فرض ادا کیا اس کے بعد دعا کرے، دعا کرنی چاہیے. فرض نماز جماعت کے ساتھ دعا کرنے میں دو تین باتوں کو خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ فرض نماز پڑھیں، امام نے سلام پھیر دیا، اب نماز کے لیے امام اور مقتدی کا معاملہ ختم ہو گیا. جب تک تعلیمہ مانگا شروع کیا اس وقت سے لے کر سلام تک مقتدی امام کے تابع ہے، اور جیسے سلام پھیرا یہ ختم ہو گیا. تو اب سلام پھیرنے کے بعد مقتدی وہ جتنی چاہے دعا مانگنا چاہے. امام صاحب کو ہدایت دی جاتی ہے اور مسئلے کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بالخصوص ظہر، مغرب اور عشاء جن نمازوں کے بعد سنت ہے اس میں مختصر دعا کی جائے. یہ اصول فقہ یا فقہی اعتبار سے یہ ہے. مقتدی کے لیے یہ پابندی نہیں ہے. مقتدی امام سلام پھیرا اپنا دعا مانگنا شروع کر دیجیے. امام اپنا دعا مانگ کر کے اگر چلے بھی گئے دعا ختم بھی کر دی تبھی آپ دعا مانگتے رہیے. دعا کا مطلب یہ ہو کہ میری دلی چاہت، میری ضرورتیں کیا ہیں وہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں مانگنا ہے. تو امام صاحب چونکہ ہدایت کے تحت مختصر دعا کرتے ہیں اور مقتدی آزاد ہیں، وہ اتنی دیر تک دعا مانگے جو ان کی ضرورتیں ہیں، دلی چاہتے ہیں، ضرورتیں ہیں وہ سب مانگے. وہ 5 منٹ میں پوری ہو جائے، 2 منٹ میں ہو جائے، 10 منٹ میں ہو جائے، 20 منٹ تک مانگتا رہے. فرض نماز کے بعد ضرورت ہے اور آدمی کو تقاضا ہے، مقتدی اس کو ضرورت ہے، تقاضا ہے. امام صاحب نے سلام کہہ دیا، امام کے تابع نہیں ہے، وہ کہیں کوئی ضرورت ہے اس کو جانا ہے، امام سلام کہنا اپنا اٹھے اور چل دیا چلے جا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عصر اور فجر کی نماز کے بعد تسبیحات ہے، پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہیں فوراً دعا کرے چلے جائیں. اجتماعی طور پر اس کا اہتمام یہ بات اسی لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ کچھ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا مانگی جا رہی ہے اور یہ ضروری ہے. ضروری نہیں. دعا مانگنا فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کرنی چاہیے، یہ تو ضروری ہے. لیکن ہم سب مل کر کے امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، ہم سب مل کر کے آمین بول رہے ہیں اپنی اپنی دعائیں. اب امام صاحب کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر امام صاحب قرضدار ہیں، امام صاحب بیمار ہیں، اپنی بیماری اور مرضہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اب مقتدی لوگ جو ہے اپنی ان کی جو ضرورت وہ دعا مانگے. کسی کی ضرورت ہے کہ آپ کو بکری چاہیے، کسی کی ضرورت ہے کہ ہمیں پورے رمضان کے اخراجات کا انتظام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا ہے. سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے. اللہ نے سب کو فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے لیے اللہ سے مانگو، مانگنے کا ہے. تو دعا یہ بہت سارے اوقات ہیں کہ ان اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن میں سے چند کا میں نے تذکرہ کیا. نماز، فرض نماز کے بارے میں بات آئی. حالت سجدہ میں دعا کرنا یہ قبولیت کے وقت، قبولیت کی گھڑی ہے.
سجدے کی حالت وہ دعا کی قبولیت کی اور قبولیت کا وقت ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ اب ہم اردو میں مانگیں گے یا مصنوع دعائیں ہمیں بہت سی یاد نہیں ہیں تو ان دعاؤں کو ہم اپنی زبان میں مانگیں گے تو نماز تو فاسد ہو جائے گی۔ تو جو مصنوع دعائیں ہمارے ضرورتوں کے تحت مطابق ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، ہم ان کو یاد کر لیا اور سجدے میں جا کر کے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ بالخصوص یہ فرضوں میں تو اس کا اہتمام کم ہو پائے گا، نافلوں میں اس کا اہتمام یہ زیادہ اچھی طریقے سے ہو پائے گا کہ سجدے میں گئے اور سجدے میں دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے یہ بات کبھی کچھ سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ سجدے کی حالت میں نفلی سجدے میں گئے تو نفلی سجدے کے بعد فرض کے بعد سجدے کی کیفیت میں چلے جائے اور دعا مانگے تو بھی دعا قبول ہوگی۔ سجدہ نماز کی حالت میں جو سجدے ہیں وہ سجدے کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے، سجدے کی حالت اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو وقت بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اولاد کی دعا اپنے ماں باپ کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے، اور والدین کی دعا یا والدین میں سے کسی ایک کی دعا اپنے اولاد کے حق میں یہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، حیا سے ہیں تو ان کی کیا تقاضے کیا ضروریات ہیں جو جانتا ہے وہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اللہ سے مانگے، اگر حیات میں نہیں ہے تو ان کے مغفرت کے لیے دعا مانگے، اولاد اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، ماں باپ کے لیے مانگے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، یہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعا مانگے تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ابھی خانہ کعبہ میں جو امام ہیں، امام حرم السدیس، ان کے تعلق سے لکھا ہے بلکہ ان کے بیان کے حوالے سے لکھا ہے کسی نے کہ جب چھوٹے تھے تو شرارتی تھے، وہ ان کے گھر میں مہمان آیا، ان ماں نے کھانے کے لیے ترکاری بنائی، ترکاری میں انہوں نے مٹی ڈالی، ماں نے دیکھا نہیں لیکن ماں کو اپنے بیٹے کی حالت سے واقفیت تھی تو ماں سمجھ گئی کہ یہ کام جو ہے فلاں بیٹا کیا ہے، تو غصے میں آ کر کے ماں نے کہا کہ تو اتنا بڑا شرارتی ہے کہ گھر میں مہمان آیا، اس کے لیے میں نے جو سالن بنایا، ترکاری بنائی، اس میں پوری مٹی ڈال دی، جا اللہ تعالیٰ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ کہتے ہیں خود سلیسی، وہ کہتے ہیں کہ میری ماں اگر کچھ اور دعا دے دیتی اس وقت میں تو اللہ تعالیٰ وہ مجھے بنا دیتا، اللہ تعالیٰ وہ مجھے بنا دیتا۔ تو ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، اسی لیے کہا گیا کہ ماں باپ غصے میں کبھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ نکالیں، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر بد دعا کے لیے قبول ہوتی تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، ماں باپ کو چاہیے، اولاد کو چاہیے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہدایت کے لیے اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے، سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہر آدمی دعا مانگے، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مانگے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مانگے کہ یا اللہ میری اولاد کو فرما بردار اپنا بنائیے، اپنا اطاعت گزار بنائیے، ہمیں بھی اور میری اولاد کو بھی اپنا اطاعت گزار فرما بردار بنائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی خانہ کعبہ مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے، اسماعیل کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنے، ربنا وجعلنا مسلمین لک،
مسلمین حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل تسنیہ 2 وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور میری آنے والی ذریت کو اپنا فرما امت مسلمت میری آنے والی ذریت کو امت اپنا فرما بردار بنائیے. ہم لوگ دعا کریں گے ربنا اگر سب کے لیے کرنا ہے تو کہیں گے ربنا وجعلنا مسلمین سب کے لیے کریں جمع مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا وہ کریں. تو یہ دعا کرنی چاہیے ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے لیے اور اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے. اطاعت و فرما برداری کے لیے دعا کرنی چاہیے. دیکھیے رمضان میں جو روزہ فرض کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اس کے تعلق سے فرمایا کہ روزہ کا مقصد کیا ہے. جیسے نماز ہے تو نماز کی ایک خصوصیت ہے, نماز کی ایک خاصیت ایک تاثیر ہے, خاص تاثیر اور خاص خصوصیت ہے. جیسے چینی کی خصوصیت چینی کی تاثیر میٹھا اور نمک کی تاثیر نمکین ہے, اسی طرح نماز کی بھی خصوصیت ہے کہ وہ برائیوں سے بھی حیائیوں سے روکنے کو خدا نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اسے روک دیتی ہے. اسی طرح سے روزہ کی بھی ایک خصوصیت ہے, اس کی بھی ایک تاثیر ہے. نماز کی خصوصیت بتایا ہے کچھ چیزوں سے روکنا ہے, اور روزے کی خصوصیت ہے کہ خاص قسم کی چیز کو روزہ رکھنے والے کے روزے دار کے اندر پیدا کرنا ہے, اور وہ ہے لعلکم تتقون, تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تقویٰ آ جائے, خوف خدا آ جائے, خشیت الہی آ جائے, انابت اللہ آ جائے, پیدا ہو جائے. یہ اس کی خاص خصوصیت خاص تاثیر ہے. اگر نمازی کے اندر یہ نمازی کے اندر اس نماز کی تاثیر نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کی نماز میں کچھ کمی ہے. روزہ دار کے اندر روزے کی تاثیر و خصوصیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو روزہ رکھنے میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے. ورنہ اس کی خاصیت ہے, اس کا خاصہ ہے وہ چیز پایا جائے گا. روزہ رکھے گا اس کے اندر کی چیز پائی جائے گی, نماز پڑھے گا تو مختلف قسم کے منکرات سے وہ بچے گا. میرے محترم دوستوں, تو یہ ایک اہم کام ہے, اس کو بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ کو تعالیٰ سے مانگے یا اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی تاثیر ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے, جو نماز کی خصوصیت ہے, جو خاص صفت ہے, وہ صفت ہمارے اندر پیدا کر دیجیے. یا اللہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ آپ نے روزے کو فرض کیا ہے, روزے کو ہم رکھ رہے ہیں, کھانے پینے سے رک رہے ہیں, تو باقی اور جن چیزوں سے منع کیا ان ساری چیزوں سے روکتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق دیجیے. اور روزہ کی جو خصوصیت ہے, روزہ کی جو تاثیر ہے, وہ ہمارے اندر پیدا فرمائیے. اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے, اپنے اندر کچھ حاصل کرنے کے لیے دو کام کرنا ہے. دلی چاہت سے اللہ سے مانگنا, دلی چاہت سے اللہ سے مانگنا, اور ساتھ میں کچھ اسباب بھی اختیار کرنا جو اس سے متعلق ہیں, اس اسباب و اسباب کو اختیار کرنا. یہ دو کام کرنے ہیں. رات میں سورہ تراویح میں حافظ صاحب نے پڑھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ, وغلقت الابواب, جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی عزیز مصر نے, مصر کا بادشاہ, مصر کے بادشاہ اس کی بیوی نے جب ان کو 7 دروازوں کے اندر لے آ کر کے سارے دروازے کو بند کر دیا اور دوسرے بار کہا کہ بس, تو حضرت یوسف علیہ السلام جان رہے ہیں کہ یہ سارے دروازے بند ہیں, پھر بھی انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور پہلے دروازے تک دوڑ کر کے گئے اور کہا کہ اللہ ہمارا کام تو صرف اتنا تھا کہ ہم یہاں سے یہاں تک آ جائیں, یہ بند ہے, اس کا کھولنا آپ کا کام ہے. میں نے کوشش کی ہے دنیا کے اسباب کے تحت دوڑنا اور بھاگنا, اس کے ساتھ پاس سے بھاگنا, یہ میری ذمہ داری تھی. میں بھاگ کر کے اس دروازے تک آیا, اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے سارے دروازے کھول دیے اور باہر. تو اللہ سے مانگنا بھی ہے اور صفات کو یعنی اسباب جو اس سے متعلق ہیں, جڑی ہیں, ان چیزوں کو اپنانا اختیار کرنا بھی ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اس کا بڑا اجر ہے, بڑا انعام
جس نے میرے لیے روزہ رکھا میں اس کا ہو گیا، اور جس کا اللہ ہو گیا من کان اللہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا پھر اس کو کچھ دنیا کی کسی چیز سے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ رکھتے ہیں تو ہم کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ دوا بیمار ہوتا ہے تو آدمی دوا استعمال کرتا ہے، تو دوا کا استعمال کرے، نہیں کرے گا اور صرف دعا کرے گا تو خاطر کا فائدہ نہیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمارے پاس بہت سے گھڑیاں ہیں، بہت سے اوقات ہیں، بہت سے مواقع ہیں دعا کی قبولیت کا، ہم اس کو ضائع نہ کریں، اہتمام کے ساتھ دعائیں کریں، دل سے اللہ سے مانگیں۔ اور یہ ہے کہ رمضان کے جو روزے رکھ رہے ہیں ہم اس کی جو تاثیر ہے، نماز پڑھنے جو اس کی تاثیر ہے، ان تاثیر کو اپنے اندر، ان صفات کو اپنے اندر پیدا ہونے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور اسباب بھی دوا بھی اختیار کریں، یعنی اسباب بھی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کرنے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔